السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12، پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ دو آدمی جو ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہتے ہیں وہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسی کا دائرہ 40 مکانوں تک جاتا ہے۔ پڑوسی میں جس کا دروازہ قریب تر ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کو تحفہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہے۔ پڑوسی کی قسمیں۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 اجنبی پڑوسی خواہ وہ غیر مسلم ہو، نمبر 3 پہلو کا پڑوسی، عارضی پڑوسی جیسے ایک ساتھ کام کرنے والے، ہم پیشہ، ایک ساتھ پڑھنے والے، ہم سبق، ہم جماعت، ایک ساتھ سفر کرنے والے، ہم سفر وغیرہ۔ پڑوسی کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے بشرط استطاعت قرض دے، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی اور دلاسا دے، اور تو اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کر کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور تو اپنی ہنڈیا کی مہک سے اسے اذیت نہ دے، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ بکری کی کھر کیوں نہ ہو۔ پڑوسی اگر دین سے دور ہوں تو انہیں دین کی باتیں بتانا اور پڑوسی کا دین سیکھنے کی کوشش کرنا بھی حقوق میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں، ان میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں وعظ و نصیحت کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور علم سے محروم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑوسیوں سے علم حاصل کریں، سمجھ بوجھ پیدا کریں، نصیحت حاصل کریں، ورنہ میں ان دونوں کو دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی اہمیت۔ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اس کو وارث نہ قرار دیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، اور اگر کوئی پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا بلکہ تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا ایمان ناقص سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر آیا، جن میں سے ایک رات بھر نماز پڑھا کرتی، دن کو روزہ رکھتی، خوب صدقہ خیرات کرتی، مگر زبان کی تیز تھی، زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورتوں کا حال بتایا گیا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، معمولی صدقہ وہ خیرات کرتی ہیں، مگر کسی کو ستاتی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ پڑوسی اگر برا ہو تو کیا کریں؟ پڑوسی اگر حد سے زیادہ تنگ کریں تو لڑائی جھگڑے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ پڑوسی کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ فرمایا، جاؤ صبر کرو۔ اس نے 2-3 مرتبہ شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار صبر کی تلقین کی۔ پھر وہ شکایت کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر تم اپنے گھر کا سامان راستے میں ڈال دو۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ آنے جانے والوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ انہوں نے حقیقت بتائی۔ سب اس کے پڑوسی
کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ اپنے پڑوسی کو منا کر گھر واپس لایا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سے نہیں ستائے گا۔ قرآن مجید میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا عملی ثبوت دیں۔ ہمارے بارے میں پڑوسیوں کی رائے کو ہمارے اچھے برے ہونے کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو پڑوسیوں کے سے یہ کہتے ہوئے سنے کہ تم نے اچھا کیا ہے تو یقیناً تو نے اچھا کیا ہے، اور جب تو ان سے یہ کہتے ہوئے سنے کہ تو نے برا کیا ہے اور حقیقت تو نے برا کیا ہے۔ آج کا بیٹا یہیں تک رہے گا، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا بک کور کریں گے، اس کو ریویژن کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔